السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ وہ اس بات کو فقط اپنی غلطی کہہ رہی تھی، مگر در حقیقت اس نے ایک انسانی جان لے کر پوری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر لے لیا تھا۔ اور قتل محض گناہ نہیں، جرم بھی تھا۔ قتل ہونے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر تھا جو زبان سے محروم تھا۔ آپ سنیں اس کی کہانی، اسی کی زبانی۔ میرا نام نمیرہ اعجاز ہے۔ میرا تعلق سندھ کے شہر بدین سے تھا۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے کی گئی جو زبان سے بول نہیں سکتا تھا۔ گو کہ شادی کے لیے میری رضامندی پوچھی گئی تھی، مگر دلی طور پر رضامند نہ ہونے کے باوجود والدین کے احترام میں خاموش رہی تھی اور ان کی رضا کو اپنی رضا تسلیم کر لیا تھا۔ یوں میری شادی تقی احمد سے ہو گئی۔ میری زندگی میں بس ایک دکھ تھا کہ میرا شوہر بول نہیں سکتا تھا، باقی ہر چیز باعث سکون ہی سکون تھی۔ میرے بن مانگے مجھے ہر چیز مل جاتی تھی۔ میرا شوہر جو کچھ بھی کما کر لاتا آ کر میرے ہاتھ پر رکھتا۔ میرے بن کہے ہر ماہ میرے لیے نیا سوٹ آ جاتا، ہر دوسرے مہینے نئے جوتے آ جاتے، اور ہر دوسرے ہفتے ہم دونوں میاں بیوی شاپنگ کے لیے چلے جاتے۔ ان سب باتوں کے باوجود سب سے بڑی کمی ایک ہی تھی کہ میرا شوہر بول نہیں سکتا تھا۔ وہ وہاں کی وہاں ہی موجود تھی۔ میری یہ خواہش اس وقت کاش میں بدل جاتی جب میری سہیلیاں مجھ سے اپنے شوہروں کے ساتھ محبت بھری ہونے والی گفتگو سانجھی کرتیں، اور اس وقت یہ خواہش مجھے کسی اور کی طرف متوجہ کرنے پر مجبور کر دیتی۔ جب میاں بیوی کا ملاپ ہوتا اور دونوں بول کر جذبات کا اظہار کرتے تھے، میں نے انہی باتوں سے بد دل ہو کر کسی غیر مرد کے متعلق سوچنا شروع کر دیا، جس کو دوستی اور محبت کے نام پر اپنا جسم سونپ دوں اور وہ بدلے میں میرے حسن کی ستائش کرے۔ اپنی اسی خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے ایک مقامی نوجوان کو چن لیا جو وڈیرے کا بیٹا تھا۔ وڈیرا خود بھی ظالم تھا اور اس کا بیٹا اس سے 2 ہاتھ آگے تھا۔ آپ کہہ لیں وہ ظالم نہیں، درندہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر لوگ میرے کردار پر شک کریں گے تو بھی میرے نام کے ساتھ اس وڈیرے کا نام جوڑتے ہوئے کانپنے لگیں گے۔ میں لوگوں کی بزدلی سے واقف تھی، اس لیے اپنے ناجائز تعلقات کسی سے بھی چھپا کر نہ رکھے بلکہ کھل کر گناہ کرنے لگی۔ گو کہ مجھے سارے علاقے نے وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ دیکھا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ ہمارے تعلقات ناجائز ہیں، مگر اس کے باوجود کسی کی جرأت نہ تھی کہ زبان سے کوئی لفظ کہہ پاتا۔ یہاں تک میرے شوہر نے خود بھی اپنی آنکھوں سے حالت غیر میں وڈیرے کے ساتھ دیکھ لیا۔ چونکہ میرے شوہر کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا، وہ وڈیرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے وڈیرے کو تو کچھ نہ کہا، مگر بعد میں مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار میرا شوہر مجھ پر غصہ ہوا تھا، اور یہ غصہ اس کی موت کی وجہ بن گیا۔ ہوا کچھ یہ کہ میں نے وقتی طور پر ہوش سے کام لیتے ہوئے شوہر کی منع سماجت کر کے اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، مگر بعد ازاں میرا غصہ قہر میں بدل گیا۔ جب 10-12 دن بعد حالات نارمل ہو گئے تو میں نے اپنے محبوب وڈیرے سے کہہ کر اپنے شوہر سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک رات میں نے کھانے میں نیند کی دوا ملا کر اپنے شوہر کو کھلا دی۔ جب وہ گہری نیند سو گیا تو میرا محبوب بھی آ پہنچا۔ پہلے ہم دونوں نے محبت کے نام پر ہوس مٹائی، اس کے بعد چھری گرم کر کے میرے شوہر کی زبان کاٹ دی، ہاتھ توڑ دی، آنکھیں چھری کی مدد سے نکال دیں، اس کے سر پر ہتھوڑے مار مار کر سر کا کیما بنا دیا۔ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لینے کے بعد ایک بار پھر ہم دونوں نے اپنی ہوس مٹائی اور بعد میں میرے شوہر کی لاش بوری میں ڈال کر قریبی ندی میں پھینک آئے۔ لاش کو 3 دن بعد ڈھونڈ لیا گیا۔ پولیس تفتیش شروع ہو گئی۔ چند ہی دنوں میں پولیس قاتل کا سراغ لگاتے ہوئے مجھ تک پہنچ گئی۔ پھر وڈیرے کا بیٹا بھی گرفتار ہوا، مگر اس کے والد نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسے بچا لیا، مگر میرا کوئی والی وارث نہ بنا، کیونکہ میں اپنے مجازی خدا کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکی تھی۔ آج میں دنیا اور خدا کے حضور مجرم ہوں۔ مجھ پر اس قدر مضبوطی سے کیس بنایا گیا ہے، مجھے سزائے موت یقینی ہے۔ میں اپنی کہانی میں بس اتنا سبق دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے ہمسفر میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ اسے قبول نہ کریں، اور اگر اسے قبول کرنے کے بعد کسی خامی کا پتہ چلے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لیں، اسے ہرگز قتل نہ کریں۔ اللہ حافظ۔